الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا 10واں پڑاؤ لے کر حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے حج تمتع کی ابتدا کی عمرہ کے فرائض واجبات کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے عمرے کی جو بنیادی باتیں تھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، احرام اور احرام کے لوازمات کو سمجھنے کی کوشش کی، احرام کی تیاری کیسے کی جائے اس کو تھوڑا بہت سمجھا ہم نے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، احرام کے لباس کی احتیاطوں کے بارے میں، کیونکہ احرام کے لباس کی تیاری تو ہم نے دیکھ لی کہ احرام کا لباس پہننے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب احرام کا لباس ہم نے پہن لیا، مرد نے، خصوصاً مرد حضرات نے، تو انہوں نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے مرد حضرات کے لیے وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں جو ہم 2 چادریں پہنتے ہیں تو اس میں ہم نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عموماً ہم اپنے روٹین کی زندگی میں، عام 24 گھنٹے کی زندگی میں شلوار قمیص یا ایسے لباس ہوتا ہے کہ جس میں لنگی یا ایسے چادر لپیٹنا شامل نہیں ہوتا، لہذا ہم احرام کی چادروں کے ساتھ عادی نہیں ہوتے، تو ہم بار بار اس کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور بار بار عرض بھی کر رہے ہیں کہ اتوار کے دن جب چھٹی ہو تو ہم گھر میں خصوصاً 1 گھنٹہ 2 کے لیے احرام کی چادریں لپیٹ لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں۔ اسی طرح عموماً دیکھا گیا کہ طواف کے دوران جب استباح کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اصطلاحات میں استباح کی تعریف پڑھی کہ دائیں کندھے کو کھلا رکھنا اور بائیں کندھے پر چادریں ڈالنا، تو حجاج کرام عام طور پر طواف کے علاوہ بھی استباح ہی کی حالت میں پھرتے ہیں، جو مناسب طریقہ نہیں۔ عام حالات میں طواف کے علاوہ استباح کرنا حالت احرام میں یہ مناسب نہیں، غلط طریقہ ہے۔ اچھا، ہم اپنے اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ صدر کو ڈھانپنے میں ہمیں کس طریقے سے احتیاط کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، 2-3 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ احرام کی لباس کی جو چادریں ہوتی ہیں تو نیچے جو ہم نے تہبند باندھا ہوتا ہے جس کو دھوتی بھی کہا جاتا ہے، اکثر حضرات اس کا خیال نہیں کرتے، وہ ناف سے نیچے سرک جاتی ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ناف کے متصل بات گھٹنوں تک، بلکہ گھٹنوں سمیت یہ مردوں کا سطر ہے، اس کا کھولنا مکمل حرام ہے۔ کسی کے لیے اس حصے کا دیکھنا بھی حرام اور کسی بھی انسان کے لیے اس کا کھلا رکھنا بھی حرام، اور خصوصاً نماز میں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کسی کا یہ سطر نماز کے دوران کھلا رہا تو اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، تو بیچارہ ویسے ہی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہمیں خصوصاً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سطر کے ڈھکنے کا خاص اہتمام کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جب ہم خیموں میں ہمارے حجاج کرام ہوتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے اوپر کی چادر ہٹا کر باہر نکلتے ہیں، اور اس بات کا وہ اس وقت بالکل خیال نہیں رکھتے کہ آیا ہماری یہ جو تہبند کی چادر ہے یہ کہیں ناف سے نیچے تو نہیں گئی۔ تو اس کا خاص اہتمام ہم کوشش کر کے ناف سے بھی اس کو خوب اوپر کر کے باندھیں۔ اسی طرح مرد حضرات اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ اس تہبند میں ٹخنے کھلے رہیں یا نہ رہیں۔ عموماً اس کے ٹخنے اس میں کھلے نہیں رہتے، حالانکہ ٹخنا وہ کھلا رکھنا مرد کے لیے انتہائی ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ٹخنوں کو ڈھانپنے پر شدید ترین وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ ٹخنوں کا جو حصہ وہ ازار یا شلوار یا تہبند میں چھپا رہے وہ کل قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ تو جب ٹخنے آگ میں ہوں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو وہ ٹخنوں والا بھی یقیناً آگ ہی میں ہوگا، جہنم کی آگ میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو چادر میں یہ بھی اہتمام ہو کہ ٹخنے کو لے رہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہو کہ اتنے بھی زیادہ اوپر نہ باندھے چادر کو کہ وہ چادر گھٹنوں تک پہنچ جائے اور انسان انتہائی بدنما نظر آئے۔ اسی طرح احرام کی چادروں کے لباس کی احتیاط میں
خصوصی موقع جس میں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے وقت۔ چادر کو ناف اور گھٹنوں سے اوپر ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ اس سے بے پردگی کا شدید ترین خطرہ ہے۔ مزید یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ چادر باندھتے ہوئے چلتے اٹھتے بیٹھتے سامنے کا حصہ نظر ہرگز نہیں آنا چاہیے جس سے بے پردگی ہو۔ دیکھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے تہبند باندھا ہو اور وہ لیٹا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر نہ رکھے، اور خصوصاً ایک پاؤں کی ٹخنے کو دوسرے پاؤں کی انگلیوں پر نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے سطر کے کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا ہم بار بار آپ سے مذاکرہ کریں گے بھی، اور اب بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سطر کے چھپانے کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تہبند کے ساتھ عادی نہیں ہوتے۔ جو لوگ مستقل تہبند مانتے ہیں تو ان کے لیے پھر ان باتوں میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ تو بے پردگی سے ہم نے اپنے آپ کو 100% بچانے کی کوشش کرنی۔ اسی طرح میری اپنی بہنوں سے انتہائی عاجزی سے درخواست ہے کہ وہ ایسے کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، برا نہیں کرتی، اچھا کرتی ہیں کہ بالوں کو چھپانے کی غرض سے سر پر ایک مخصوص اوڑھنی یا رومال کہہ لیں آپ یا اسکارف کہہ لیں وہ باندھتی ہیں، اور اچھا کرتی ہیں، باندھنا بھی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال وہ نہ نظر آئے کسی نامحرم کو اور ہمیں خدا نہ خواستہ گناہ نہ ہو۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو سطر ہے وہ بھی چھپا رہے اور ہمارے بال بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ احرام کی حالت میں بالوں کے ٹوٹنے سے بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ بال نہ ٹوٹے، لیکن بدقسمتی سے ہر چیز میں حد سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب ہماری بہنوں نے، ماؤں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مخصوص اوڑھنی یا رومالی یا کیپ یا اسکارف جو ہے یہ ایک احرام کا حصہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں آئندہ مستقل بات کریں گے، احرام کی غلط فہمیوں میں اس کو سمجھیں گے کہ جیسے مرد حضرات ان چادروں کو احرام سمجھتے ہیں اور اس کو ہٹانا یا اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح ہماری بہنیں بھی یہ کرتی ہیں کہ وہ اس کو احرام سمجھتی ہیں، اس اوڑھنی یا اسکارف کو، اور اس میں پھر غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ وضو کرتے وقت بھی اسکارف کو اتارتی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک غلط بات ہے۔ عورتوں کے لیے لباس کے اعتبار سے کوئی خاص مخصوص لباس بھی نہیں اور نہ کوئی احرام ہے۔ اس چادر کو وضو کے وقت ضرور بے ضرور اتارنا چاہیے، کیونکہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے بالوں پر مسح کریں۔ اب اگر ہم اس لباس کو اور اس اسکارف کو نہیں ہٹائیں گے اور اس کے اوپر سے مسح کریں گے تو مسح تو بالوں کے اوپر فرض ہے، اسکارف کے اوپر تو فرض نہیں۔ اس صورت میں ہمارا مسح نہیں ہوگا، اور مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نمازیں نہیں ہوں گی۔ تو وہی ہماری ساری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری کوشش کہ ہمارا حج مبرور ہو، تو ایک آدمی کی نماز ہی نہ ہو حج کے سفر کے دوران تو وہ حج مبرور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ دیکھیں طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ اب اگر میری بہن نے یا کسی نے وہ سر پر مسح نہیں کیا، بالوں پر مسح نہیں کیا، اس اوڑھنی پر ہی مسح کر لیا، تو اس بہن کا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو طواف نہیں ہوا، تو جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد سرے سے حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو ہم اس کا بہت خاص اہتمام کریں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں، سنی سنائی ان کے پیچھے نہ چلے، بلکہ ہم جیسے اور چیزیں سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی اہتمام سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے حج کو حج مبرور اور مقبول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔